عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے، اور کتنا ہی ایک ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ یعنی چھوٹا سا ایکشن کیا کسی شخص نے، وہ طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ نے بخش دیا اس کو۔ کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے باعث بن جاتا ہے۔ بٹ کوئی بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد کیا، میں کہتا ہوں پورے مسلمان ممالک کو آزاد کر دیا، اسلام کا جو ڈومینین ہے اور مائٹ ہے وہ واپس لے کے پوری ممالک کو اکٹھا کر دیا اسلام کو، اور وہ شخص خلیفہ بن گیا، بٹ اس کی خواہش کیا تھی؟ میں لوگوں کو دکھاؤں گا، لوگ میرے بارے میں کہیں گے تو نے امت کو اکٹھا کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، نیت اس کو بالکل لٹل کر دیتی ہے۔ تو اپنی انٹینشنز پہ کام کرنا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد کچھ لوگوں کے خواب میں وہ شخص آئے، لوگوں نے پوچھا تھا آپ تو بڑے نیک تھے، آپ تو ہمارے امیر تھے، آپ نے تو جہاد کیا، آپ نے تو دعوت کا کام کیا، آپ نے تو بہت اعلیٰ ایکشنز کیے، کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں سبحان اللہ، میرے سارے عمل حقیر ہو گئے اور کمزور پڑ گئے، بٹ میں نے جو ایک تھاٹ اپنے ذہن میں لائی تھی اور وہ نیت کی تھی اس نے مجھے بچا لیا۔ اور کیا تھی؟ کہتے ہیں جب میں نے اپنے مائٹ اور لشکر کو دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے تو میرے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوئی، کاش اللہ کے نبی کے دور میں میں اپنے اس آرمی کے ساتھ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی کی مدد کرتا اپنے اس آرمی کے ساتھ، اور اس ایک نیت اور خواہش نے مجھے معاف کروا دیا اور مجھے میرا بیڑا پار کر دیا، لا الہ الا اللہ۔ So this is how important it is۔ اور وہ بھی خطاب کہتے ہیں کہ افضل اعمال کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کلیئرٹی کے ساتھ فرض ادا کرنا، حرام جو اللہ نے کیے ہیں ان سے بچنا، وصدق النیہ فیما عند اللہ، اور اپنی نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور وہ لکھتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری کو، من خلصت نیہ کفاہ اللہ تعالی ما بینہ و بین الناس، اے ابو موسیٰ الاشعری جس نے اپنی نیت کو خالص کر دیا نا، اللہ اس کو اور لوگوں کے معاملات پہ سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے، اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات بہترین کر دیتا ہے۔ پھر if you want people to respect you, if you want people کہ آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کی بات سنیں، آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز نہ کریٹ کریں، پیوریفائی ہونی ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، جو اللہ اور اپنا جو تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، اپنا اللہ اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہے، تو یہاں پہ جو تعلق ہے وہ اصل نیت ہے۔ اور عثمان بن عفان کہتے ہیں، اللہ اکبر، نیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ما اصر احدا سریرتہ الا اظہر اللہ عز وجل على صفحات الوجه وفلتات اللسان، کوئی بھی شخص جو بھی تنہائی میں ایکشن کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تنہائی کے ایکشنز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، یا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے تھرو، یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے تھرو تنہائی ایکسپوز ہوتی ہیں۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں یا وہ نیک ہے تو اس کی نیکی ظاہر ہو جائے گی، یا اگر وہ گناہ گار ہے تو اسی گناہ جو ہے نا وہ ظاہر ہو جائے گا لوگوں پہ۔ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ لطائف میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلب من تراعی بید من الصید، تم جس کے دل کو دکھانا چاہ رہے ہو اپنے عمل کو، وہ اس کے ہاتھ پہ ہے جس کی تم نے نافرمانی کر لی۔ قلب من تراعی بید من الصید، جس کے دل کو تو دکھانا چاہ رہا ہے، امپریس کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے جس کی تو نے نافرمانی کی ہے، یعنی تو اس کی ریاکاری کر کے اس کے ساتھ اس کی رسپیکٹ کو تو نے اس کی قدر نہیں کی تو۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکتوب فی التوراہ، کہ تورات پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ما ارید بہ وجہی فقلیلہ کثیر وما ارید بہ غیری فکثیرہ قلیل، کہ جو اس کے چہرے کے لیے کیا جائے تو تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کے چہرے کے لیے نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے کیا جائے تو بہت کثرت والا جو ہے نا وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے۔ سو یہ من اعمال القلوب میں سے ہے، یاد رکھیں۔ سامنے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے ریزلٹس کیا لے کے آئے، کام کیا کیا، بٹ ایکچوئل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کا تقویٰ کیسا تھا، سنسیریٹی کیسے تھے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ
وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑا جائے ریا ہے، اور کوئی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے وہ شرک ہے. تو سلوشن کیا ہے کہ اس کے ان دونوں سے پاک ہوا جائے. یعنی سبحان اللہ، کوئی عمل لوگوں کے لیے چھوڑ دیا جائے. میں شخص کو جانتا ہوں جس نے نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ میرے پڑوسی مجھے بڑا نیک سمجھیں گے، جو گارڈ ہوگا یا گزرتے ہوئے جہاں سے میں گزروں گا لوگ سمجھیں گے بڑا نیک انسان ہے. یہ ریا ہے، لوگوں کے لیے عمل چھوڑنا. کوئی انسان سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ لمبا کر رہا ہے اور ریئلائز کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے کمرے میں داخل ہو گیا یا مسجد میں داخل ہو گیا، اور وہ سجدے سر اٹھا لیتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ میں بڑا لمبا سجدہ کرتا ہوں، تو اس شخص کے لیے اس طرح سجدہ چھوڑا کر دیا، یہ بھی ریا ہے. کسی کے لیے کوئی عمل کرنا یا کسی کے لیے کوئی عمل چھوڑنا یہ ریاکاری میں آتا ہے. تو سلوشن کو کیا کہتے ہیں؟ سلوشن کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آزاد ہونا. اور اس کو مزید ایکسپلین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کیا اور کہا کہ اگر تم سجدے کی حالت میں ہو، اور ایگزیکٹلی سجدے کی مثال دی، اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دے کے اٹھ جا، کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، ڈو ناٹ اوبے ہم، ڈونٹ لیو دا گڈ ڈیڈ، اور بلکہ پرولونگ کرو اپنے عمل کو، اینڈ پیوریفائی یور انٹینشن کہ یا رب میں تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ تجھے پتہ ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا عمل کرتا ہوں، اور کوئی مجھے اگر دیکھتا ہے تب بھی میں عمل کروں گا، بٹ تیری رضا کے لیے میں کوئی عمل کروں گا، نہ کسی کے لیے چھوڑوں گا، نہ کسی کے لیے کروں گا. دس از اٹ، دس از واٹ آئی بلیو اٹ از. سو سنسیئرٹی از یو ڈونٹ desire your action to be witnessed by anybody except Allah, and you don't want a reward from nobody except Allah subhanahu wa ta'ala. اور کچھ کوئک ٹپس جو کہ میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں انشاءاللہ اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو بیکم پیور، اپنے آپ کو سنسیئرٹی والا بنایا جائے اور ریاکاری سے پاک کیسے کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کا فیور ہے ہم پہ. ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی صدقہ دے رہے ہیں، کوئی بھی خیر کام کریں، یہ اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے. اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے مجھ نکمے نکارے کو کیوں چوز کیا اس کا کام کے لیے؟ تو یہ اللہ کا فیور اور کچھ بھی نہیں ہے. فمن اللہ علینا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا، واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو نے نہ کیا ہوتا تو ہم نہ ہدایت پہ ہوتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے. یہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، اور خود کہہ رہے اپنے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے اپنے لیے سب سے افضل انسان، تو ہم کون ہیں؟ واللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اللہ ہم کوئی بھی خیر کام نہ کر سکتے اگر تو ہمیں توفیق نہ دے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف ہدایت دی ہے، ورنہ ہم بھٹکے ہوئے ہوتے، وداؤٹ پرپز ہوتے. تو اللہ کا فیور سمجھ کے اللہ کی طرف ہی شکر کو وجوب کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. دوسری چیز، اپنے جو پرائیویسیز ہیں نا ان کو پاک کرنا، اور پرائیویسیز میں گناہوں سے بچ کے نیک اعمال کرنا. تنہائیوں کو پاک کرنا اور تنہائیوں کے نیک اعمال کرنا، اور یہ اسیوم کرنا کہ آپ کے جو پبلک میں ایکشنز ہیں نا دے ڈونٹ کاؤنٹ. یعنی جو پبلک ایکشنز ہیں ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0 سے، کیونکہ ان میں شک ہے کہ کیا پتہ اللہ قبول کرے، کیا پتہ نہ کرے، میری نیت کیسی تھی. تو کم چانسز ہیں کہ پرائیویسیز میں نیت خراب ہو انسان کی. تو سیکرٹ ڈیڈز زیادہ سے زیادہ کرنا. تیسری چیز، لوگوں کی نا حقارت کو جانیں. نو دا انسگنیفیکنس آف پیپل. جانیں کہ لوگ آر پلاسٹک، پیپل آر پلاسٹک، دے کین ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو. ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، یعنی حق نہیں بتاتے، وہ بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں آپ کی تعریف میں. اور جب لوگ آپ کو ذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ آپ وہ بھی اس کے حقدار بھی نہیں تھے. سو پیپل ایگزیجریٹ، تعریف پہ بھی غلو کر دیتے ہیں اور غیبت، چغلی، برائی میں بھی بہت حد کر دیتے ہیں. سو لوگوں کے الفاظ کبھی میٹر نہیں کرتے، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا ہمیشہ. سو نہ شفا آپ کو انسان دے سکتا ہے، نہ موت سے آپ کو انسان بچا سکتا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹرز کے
ہاسپٹلس کے آنرز کی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کی اپنی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹاپ کے ایکسپرٹس مجھے نہیں بچا سکتے ہیں. اور کوئی انسان آج مالدار ہے، بلینئر ہے، اور کل کو غریب ہو جائے تو یہی لوگ جو کہ ساتھ ہیں اور جی کر رہے ہیں یہ دور بھاگ جاتے ہیں. پیپل آر نتھنگ، ریممبر دی انسگنیفیکنس آف پیپل. جی لوگ چلے جائیں تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو گھر میں رکھنا برداشت نہیں ہوتا اور ہم مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتے ہیں. سو ڈونٹ ڈو اینی تھنگ فار پیپل. چوتھا کام، چونکہ ریاکاری دکھلاوا ہے تو اپنے نیک اعمال کو سمپلی چھپائیں. ہائڈ یور گڈ ڈیڈس. سلف صالحین اپنے نیک اعمال کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. سو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں منافق ہوں؟ تو حذیفہ بن یمان نے ان سے سوال کیا ہے، اتصلی اذا خلوت وتستغفر اذا اذنبت. کیا تو نماز پڑھتا جب اکیلے میں ہوتا ہے؟ جب تو اکیلے میں جاتا ہے تیرا کیا دل چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا، نیکی کرنے کا یا برائی کرنے کا؟ نمبر 2 وتستغفر اذا اذنبت. اور جب تو گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سچی توبہ کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے چاہے اکیلا بھی ہو؟ قال نعم. کہتے ہیں ہاں جی میں ایسے ہی کرتا ہوں. کہتے ہیں اذهب فما جعلك اللہ من المنافقین. چلا جائے یہاں سے، اللہ نے تجھے منافقین میں نہیں شامل کیا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ کوالٹیز ہیں تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا. اور اگر گناہ ہو جائے تو کوئی نہ بھی جانتا ہو تو اللہ کے سامنے رونا، آنسو بہانا کہ یار اب میں تو میرا سب کچھ ہے، اور اگر تو راضی نہ رہا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے. انسیکیور فیل کرنا جب گناہ ہو جائے، کانپ جانا جب گناہ ہو جائے. تو پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلمان کا جو مین فرق ہے نا وہ یہی ہے کہ اٹس دا ایکسپیرینس ڈیورنگ سن اینڈ پوسٹ سن. جو پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ کام جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی. آپ سے آپ کی اگر فجر رہ گئی، آپ اٹھے 7 بجے 8 بجے، او اللہ اکبر میری فجر رہ گئی، were you able to sleep again؟ اگر آپ دوبارہ سو گئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. سیم ایگزامپل لے لیں، آپ صبح اٹھے، آپ کی فیملی دی لیفٹ فار لاہور اور کراچی اینی پلیس، اور آپ کو کال آتی ہے والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی سبلنگس آج لاہور جا رہے تھے اسلام آباد سے، ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اینڈ دے آل ہیو پاسڈ اوے. آپ یہ کال سنیں گے اور آپ دوبارہ سو جائیں گے؟ از اٹ پاسبل فار یو؟ یاد رکھیں فجر کی نماز قضا ہونا بہت بڑا لاس ہے پیرنٹس کے دنیا سے جانے سے. فجر کی ایک فرض نماز ہے کہ چلے جانا، اٹس آف اے بگر لاس. اللہ کے نبی نے کہا عصر کی نماز جس کی جو جان بوجھ کے قضا کر دے یہ زیادہ ورس ہے، اس کے مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ ہو جائیں اسے. لیکن ہم لوگ ایزیلی دوبارہ سو جاتے ہیں کہ چلو اٹھ کے پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، ابھی پہاڑ اور اس کے اوپر گر جائے گا، یعنی لائف ختم کر دے گا. یہ گناہ میرے لیے فیٹل ہے، میری لائف تباہ کر دے گا. میں نے کیوں کیا یہ گناہ، مجھ سے کیسے ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے. کام جاتا ہے، کھانا پینا اس کو مزہ نہیں آتا. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور ایک فاجر گناہ کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو how do you feel when you commit sin? This is again one point. So اپنے نیک اعمال کو چھپانا. And fifth is run from fame. Simple. Don't desire fame. اللہ عطا کر دے الحمدللہ، نیک کام کریں لیکن don't desire fame. مسلمان فیم ڈیزائر نہیں کرتا کہ مجھے بہت شہرت مل جائے، بلکہ مسلمان کا رویہ تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے فیم سے. اللہ دے دے الحمدللہ، یہ ایک بلیسنگ ہے، اور اٹ کین بی اے ٹیسٹ ان فتنہ ایز ویل. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. سو جنرلی وی شوڈ رن فرام فیم. اور اسلام اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بیوٹیفل دین ہے، یہ اتنا انسان کو برڈن نہیں ڈالتا کہ انسان انزائٹی میں ہر ٹائم رہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے اوپر اس کو آزماتے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ شرک ہے، اور اللہ کے میں کیا فرمایا تھا کہ بیویئر آف شرک، کیونکہ یہ اس طرح تمہارے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی
چلتی ہے پتھر پہ. کبھی آپ بیٹھے ہوں اور چونٹی آپ کے ساتھ سے گزر جائے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سٹیپس کی آواز آتی ہے، کوئی ہلتی ہے کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ آپ کے اوپر شرٹ پہ ہو، آپ کو تب بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ چونٹی میرے شرٹ پہ ہے، جب تک وہ آپ کو بائٹ نہ کرے، کوئی دیکھے نہ اس کو، رائٹ. تو انسان کے اندر یہ شرک جو ہے نا، مائنر شرک، ریاکاری، اس طرح گھس جاتی ہے اس کے دل میں جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے خاموشی کے ساتھ. تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم، جب اتنا خاموشی سے گھس جاتی ہے ہمارے دلوں میں یہ شرک ریاکاری، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نے کہا کہ ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں میں، یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے سے بھی پاک کر دے. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے، جان بوجھ کے، اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سے استغفار کرتا ہوں اگر میں نہ جانتے ہوئے شرک کروں. تو اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم.